جائز نہیں. اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو ضمناً جائز ہو جائے گا, کھانا پینا سونا بھی کر سکیں گے. تو عادت بنائے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں, مسجد میں داخلے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور اس کا طریقہ کار جو مکمل ہے وہ یہ ہے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ مکمل دعا پڑھ کر ہم مسجد میں سیدھا قدم داخل کریں, اور اب اعتکاف کی نیت بھی کر لیں, نویت سنت الاعتکاف. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے حاضر ہیں الحمدللہ. اور یوں ان کے تربیتی حلقوں کا بھی سلسلہ ہے, آج جمعہ بھی ہے انشاءاللہ. اور آج کے لیے تو خاص کر میں یہی عرض کروں گا کہ وہ اسلام بھائی جو اب تک کالی پٹی پر نہیں بیٹھے, وہ بعد میں ان کو پریشانی ضرور ہو سکتی ہے, کیونکہ جگہ آپ کو شاید نہ ملے. تو نماز میں جس طرح بیٹھنا ہے, اگر اپنی صفیں ابھی سے درست کر لیں گے تو بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ اپنی عادت بنائے کریں, کیونکہ ظاہر کثیر تعداد ہے, پھر بعد میں جب جگہ نہیں ہوگی تو آپ کو بالکل پیچھے جانا پڑے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. رضا الہی کے لیے, حصول ثواب کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا, عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے جہاں کتابیں وغیرہ پرنٹ ہوتی ہیں, ایک بڑی اہم کتاب جو کہ 419 پیجز کی یہ کتاب ہے, اور اس کا نام ہے مدنی پنج سورہ. تو یہ جو مدنی پنج سورہ ہے, اس کے متعلق امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. تو اس کے پیج نمبر 164 پر ہے, شہنشاہ کون و مکاں, غم خار بے کساں, شفیع مجرماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگو, بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی اور پیاری کتاب کرامات صحابہ, اس میں شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ روایت ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی. جب دونوں عالم کے میزبان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر رونق افروز ہوئے, تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے آپ کے قدموں کو گننے لگے. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں. میری تمنا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے میں ایک ایک غلام آزاد کروں. چنانچہ
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس دعوت سے متاثر ہو کر خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج میرے دینی بھائی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام بھی آزاد کیا ہے۔ میری تمنا ہے کہ کاش ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کرتے۔ سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر نامدار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اس جوش تاثر سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا، جائیے آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قسم کی دعوت دیتے آئیے، انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی، اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ علیہم رضوان کی بہت بڑی تعداد کو ساتھ لے کر اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما ہو گئے۔ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خلوت یعنی تنہائی میں تشریف لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو گئی، سجدے میں پڑ گئی، اور یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ ہی پر بھروسہ ہے، لہذا اے میرے رب عز و جل تو آج میری لاج رکھ لے، اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب یعنی دوسرا جہاں جو چھپا ہوا ہے اس سے انتظام فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ خداوند تعالی کا دریائے کرم جوش پر آ گیا، اور اس رزاق مطلق یعنی بغیر کسی قید کے رزق عطا فرمانے والے نے فوراً ان ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان ہانڈیوں سے کھانا نکالنا شروع کیا۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ علیہم رضوان کے ساتھ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، مگر خدا کی شان کہ ہانڈیوں میں سے کچھ کھانا کم نہیں ہوا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ علیہم رضوان کو حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیج دیا ہے۔ پھر سیدتنا فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یہ گوشہ تنہائی میں جا کر پھر سجدے میں گر پڑی اور دعا مانگنے لگی، یا اللہ
عز و جل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ میں اتنی استطاعت نہیں ہے، لہذا اے میرے پروردگار عز و جل، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر تشریف لائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہی اس دعا سے فارغ ہوئی، اچانک سیدنا جبریل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں اتر پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو مجھے مدنی چینل پر سننے والے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود عاشقان رمضان، اس ذکر کردہ روایت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علمیت، حضرت سیدنا عثمان غنی کا جذبہ سخاوت اور ملکہ جنت کی عظمت و کرامت کی واضح دلیل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہچان لیا کہ آج کی دعوت کا کھانا کہاں سے آیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت قدا یعنی مکان عالی شان کی طرف بڑھنے والے ہر قدم نبی پر غلام آزاد کیے، اور اللہ معطی عز و جل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو اپنے مہمانوں کی میزبانی کے لیے جنت کا کھانا بھیج کر اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر اس دعوت کی طرف اٹھنے والے ہر قدم نبی کے صدقے ہزار ہزار گناہگاروں کو شفاعت کا وعدہ فرما کر خاتون جنت کو تاج کرامت سے نواز عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج 2 رمضان مبارک ہے، اور آج کی جو شب ہے نا وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شب عرس ہے، یعنی 3 رمضان مبارک یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آج جلوس فاطمی جلوس اس کا بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر تعارف یہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ، یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو بھی شائع کیا ہے، اس کے پیج 697 پر لکھتے ہیں کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی پیاری فضیلت کتابوں میں لکھی ہے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و شباہت یعنی رنگ و روپ اور بات چیت میں فاطمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ اور جب سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ تھام کر ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا لیتے۔ اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے لیے قیام فرماتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سر سے پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی چال ڈھال ہر وضاقتہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ تھی۔ اللہ عز و جل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر بنایا تھا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ام الحسنین شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آتا دیکھتے تو خوشی سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ بٹھا لیتے۔ جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو تمام امہات المومنین موجود تھی، مگر شاہ بہروبر رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز کی بات صرف اپنی لاڈلی شہزادی سے کی۔ ایک فضیلت آپ کی یہ بھی لکھی گئی کہ ماہ رمضان میں قرآن کا دور کرنا یہ سنت رسولی بھی ہے اور سنت جبریلی بھی، یعنی قرآن پاک کا دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑھے اور دوسرا سنے، پھر دوسرا پڑھے اور پہلا سنے۔ تو معلوم ہوا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وصال مبارک کا پہلے سے ہی علم تھا کہ اگلے رمضان سے پہلے ہی ہماری وفات ظاہری ہو جائے گی۔ فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے تم ہماری حیات شریف میں طیبہ طاہرہ متقیہ صابرہ رہی ہو، ایسے ہی ہماری وفات کے بعد بھی رہنا، تمہارے پائے استقلال میں جنبش نہ آنے پائے۔ اور خاتون جنت نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ رونا صبر کے خلاف نہیں، نوحہ پیٹنا وغیرہ یہ صبر کے خلاف ہے، اور یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی نہیں کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو جنتی لوگوں کی بیویوں یا مومنوں کی بیویوں کے سردار ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طہارت نفس
اور شرف نسب میں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ ایک روایت ہے جو مکتبۃ المدینہ کے اشاعتی ادارے، مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے خاتون جنت، اس کے پیج نمبر 31 پر لکھی ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کان میں کوئی بات فرمائی۔ وہ بات سن کر خاتون جنت رونے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سرگوشی کی، یعنی کان میں کوئی بات فرمائی، تو خاتون جنت ہنسنے لگی۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خاتون جنت سے کہا، آپ کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا فرمایا جو آپ سن کر رو پڑی، اور دوبارہ سرگوشی سے فرمایا تو آپ ہنس پڑی؟ تو خاتون جنت نے کہا، میرے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار سرگوشی میں اپنی وفات ظاہری کی خبر دی تو میں رو دی، اور دوسری بار سرگوشی میں یہ خبر دی کہ آپ کے اہل میں سے سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، تو میں ہنسنے لگی۔ تو اس حدیث میں کئی غیبی خبریں۔ نمبر 1، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت وفات۔ نمبر 2، نوعیت وفات کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاتمہ ایمان، تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ پھر تیسری بات، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبر و حشر میں اول نمبر کامیاب ہونا۔ نمبر 4، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پل صراط سے بخوبی گزر جانا۔ اور نمبر 5، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت کے اعلیٰ مقام پر حتیٰ کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہنا۔ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، دختر مصطفیٰ زوجہ مرتضی سیدہ صالحہ پارسہ سیدہ زاہدہ سیدہ طاہرہ صابرہ شاکرہ عارفہ عادلہ خلد میں داخلہ دو خدا سے دلا ہو کرم ہو عطا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج 3 رمضان مبارک انشاءاللہ فاطمی جلوس اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی امیر اہل سنت کی زبان سے ہم سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مدنی پھول سنیں گے۔ ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خود تنور میں روٹیاں لگاتی، گھر میں جھاڑو دیتی، چکی پیستی تھی، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، رنگ مبارک متغیر اور کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ خادم کی طلب میں اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو تسبیح فاطمہ کا تحفہ ملا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدتنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور
حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خادم کا سوال کیا تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں ہمارے پاس خادم تو نہیں ملے گا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ تم جب بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یعنی 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر، یہ پڑھنا ہے۔ امیر اہل سنت نے یہ مدنی انعام بھی عطا فرمایا ہے، جو آج ابھی ہمارے بیان کر رہے تھے اسلام بھائی، تو ہر نماز کے بعد یہ تسبیح فاطمہ اور رات کو سونے سے پہلے انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں گے۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو کام کاج کرنے میں تھک جاتا ہو، ایسا مزدوری والا یا ایسا محنت والا کام کرتا ہے کہ رات کو یہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے، وہ اس پر عمل کرے، یعنی رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کو روحانی طاقت نصیب ہوگی۔ تو یہاں پر یہ ایک بڑی اہم بات جو ہم کو سیکھنی چاہیے، اور خاص کر مدنی چینل پر جو ناظرات ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بڑے پیارے مدنی پھول ہیں کہ اس واقعے سے جو ایک بات پتہ چلی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی کے لیے یہی پسند فرمایا کہ وہ گھر کے کام کاج خود کریں۔ تو اس سے اسلامی بہنوں کے لیے ایک راہ عمل، ڈائریکشن یہ ملتی ہے۔ اور علامہ عبد المصطفیٰ آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جنتی زیور، یہ خواتین کو ضرور پڑھنی چاہیے، بہت پیاری کتاب ہے، میں لکھتے ہیں کہ عورت کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ اگر شوہر غریب ہو اور گھریلو کام کاج کے لیے نوکرانی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے گھر کا کام کاج خود کر لیا کرے۔ اس میں ہرگز نہ عورت کی کوئی ذلت ہے نہ شرم۔ اور بخاری شریف کی بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس صاحبزادی حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ کنویں سے پانی بھر کر اپنی مقدس پیٹھ پر مشک لاد کر پانی لایا کرتی، خود ہی چکی چلا کر آٹا پیس لیتی، اس وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں میں کبھی کبھی چھالے پڑ جاتے تھے۔ اسی طرح امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی روایت میں ہے کہ وہ اپنے غریب شوہر حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں اپنے گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کے لیے باغوں میں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چن چن کر اپنے سر پر لاتی تھی، اور گھوڑے کے لیے گھاس چارہ بھی لاتی تھی، گھوڑے کی مالش بھی کیا کرتی تھی۔ تو مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی آمدنی اور گھر کے اخراجات کو ہمیشہ پیش نظر یعنی سامنے رکھتے ہوئے گھر کا خرچ اس طرح چلائے کہ شوہر کی عزت اور آبرو سے زندگی بسر ہوتی رہے۔ اگر شوہر کی آمدنی کم ہو تو ہرگز شوہر پر بیجا فرمائشوں کا بوجھ نہ ڈالے، اس لیے کہ اگر عورت نے شوہر کو مجبور کیا اور شوہر نے بیوی کی محبت میں قرض کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا تو خدا نہ کرے قرض ادا کرنا دشوار ہو گیا تو گھریلو زندگیوں میں پریشانی کا سامنا ہو جائے گا اور میاں بیوی کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے ہر عورت کو لازم ہے کہ صبر و قناعت کے ساتھ جو کچھ بھی ملے خدا کا شکر ادا کرے،
شوہر کی جتنی آمدنی ہو اسی کے مطابق خرچ کرے اور گھر کے اخراجات کو ہرگز آمدنی سے بڑھنے نہ دے. اور یہ تو ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے جو اگر ہم اپنی زندگی پر نافذ کریں. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں یہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ یار میرا خرچہ زیادہ ہے آمدنی کم ہے. اس کی مثال نگران شورا نے ایک بیان میں بڑی پیاری دی کہ ایک شخص کی آمدنی 10,000 تھی, اس کا خرچہ 12,000 ہو گیا. اب اس نے کوشش کی کہ یار کسی طرح میری آمدنی 12,000 ہو جائے تاکہ میرا بیلنس ہو جائے. اس نے بھاگ دوڑ شروع کی اور اپنی آمدنی 12,000 لے کر گیا. جیسے ہی 12,000 پر پہنچا خرچہ 15,000 ہو گیا. اس نے پھر دوڑ لگائی کہ آمدنی بڑھاؤ. بڑھاتے وہ 15,000 تک پہنچا, خرچہ 20,000 ہو گیا. تو نگران شورا نے یہاں پر ایک بڑا پیارا تربیت کا مدنی پھول عطا فرمایا کہ جب آپ کی آمدنی 10,000 تھی اور خرچہ 12,000 ہو گیا تو بجائے اس بات کی کوشش کی کہ میری آمدنی 12,000 ہو جائے, اگر ہم کوشش کرتے تو خرچہ 12 کا 10 ہو سکتا ہے. ہم اگر چاہیں تو اپنا خرچہ کم کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا بہت سارے معاملات میں یہ ٹینشن فری کر دینے والا مدنی پھول ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں آمدنی کم ہے. تو ظاہر خرچہ اگر کم کرنا ہے تو اپنے ذرا گھر کا جائزہ لے لیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بجلی بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال ہوتی ہو. تھوڑا اگر پنکھے کم کر دیں گے, ضرورت کے تحت ہی چلائیں گے, لائٹیں ضرورت کے تحت ہی چلائیں گے. اب گھر میں رہنے والے کتنے؟ 4. لائٹیں کتنی لگی ہیں؟ 50. اور رات کو ساری روشن کرنی اس لیے کہ پورے محلے کو دکھانا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا گھر ہے. تو جب آپ اتنا سارا کچھ کریں گے اور پھر بہت غیر ضروری ہوٹلنگ کرنا, یہ آج کل بدقسمتی سے بہت زیادہ عام ہے. یہاں تک کہ مختلف جگہوں پر گھومنے پھرنے جانا, ان سب چیزوں سے ہمارے بوجھ جیب کا جو وزن ہے نہیں بڑھتا ہے. تو ہمیں خود بھی یہاں جو مرد حضرات بیٹھے مدنی چینل پر بیٹھے, خود ہم کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں کس طرح سے بچت کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ کی رحمت سے کتابوں میں اس کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول لکھے ہیں. تو یہ تو ضمناً آج خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر بیان ہو رہا ہے, تو ہم اسلامی بہنوں کے کچھ معاملات اس میں ڈسکس ہو رہے ہیں. ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت گھریلو کام کاج کے فوائد یہ بیان کرتے ہوئے مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور اسلامی بہنوں کو تربیت دیتے فرماتے ہیں کہ گھر کے کام کاج وغیرہ کرنے سے ہاتھوں کی رگیں یہ متحرک رہیں گی اور نسیں سخت نہیں ہوں گی. اور اپنے گھر کے کام کاج خود کرنا اور بوقت نماز دیگر تمام مصروفیات ختم کر دینا یہ سنت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح جو گھر کے کام کاج خواتین کرتی ہیں تو امیر علیہ السلام بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کرنے والی اسلامی بہن کے گھر میں اہمیت ہوتی ہے اور یوں اسے گھر میں مدنی ماحول بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے اور خود کو جسمانی طور پر اسمارٹ اور ذہنی طور پر چاق و چوبند رکھنے کی خواہش ہوتی ہے اور یہ چیزیں گھریلو کام کاج کرنے سے حاصل ہوتی ہیں. کاش ہمیں یہ سب سعادتیں نصیب ہو جائیں. اور جو ایک بات اور بھی ہے کہ آج کل ڈپریشن اور ٹینشن کی شکایت ہے, اس سے بچنے کا بہترین نسخہ مصروفیت ہے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے جو فی زمانہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم بھی اگر گھر میں جاتے ہیں نا تو گھر میں جا کر بھی گھر میں نہیں ہوتے. آج کل موبائل سب کے پاس ہے تو یہ موبائل لے کر کونے کھانچے میں کہیں نہ کہیں پڑے رہتے ہیں. بلکہ اب تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تو باہر کوئی آوارہ گردی کرتا تھا
اب تو گھر سے ہی باہر نہیں نکلتے، یہ موبائل ہی ہمارا دوست ہو گیا جہاں دیکھے۔ بلکہ کسی نے تو یہ چٹکلا کہا کہ پہلے گھر میں اگر اپنے بچوں کو تلاش کرنا ہوتا تو ایک دوسرے سے کہتے بھئی فلاں کہاں ہے، فلاں کو دیکھو ذرا، فلاں کو بلاؤ۔ تو اس طرح کا ایک ماحول بنتا تھا کہ گھر میں ڈھونڈے ہوئے بچے ہیں کہ نہیں۔ اور اب اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو گھر میں وائی فائی بند کر دیں، گھر میں وائی فائی بند کریں گے تو سارے کونے کھانچوں سے نکل آئیں گے، یہ نیٹ کیوں نہیں چل رہا ہے، یہ نیٹ کیوں نہیں چل رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس طرح کے ہمارے اپنے بھی انداز ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سیرت صحابہ، سیرت صحابیات، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بڑی پیاری کتاب ہے جس کا نام ہی خاتون جنت ہے، شان خاتون جنت، شان خاتون جنت۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اسے ضرور حاصل کریں۔ سیرت فاطمہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی ایک بڑی پیاری آپ کو اور بھی معاملہ عرض کرتا ہوں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کی محراب، یعنی مسجد جو گھر میں مسجد نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، اس میں نماز پڑھتی رہتی ہیں یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں نے اپنی امی جان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی۔ میں نے عرض کی پیاری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ فرمایا پہلے پڑوس ہے پھر گھر۔ تو یہ بھی ایک بڑا پیارا وصف ہم نے سنا۔ تو یہاں پر ہم لوگ بھی غور کریں کہ ہمارے یہ اسلاف، یہ بزرگ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا کہ ان کے بابا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا۔ لیکن عبادت کا معاملہ کیسا کہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتی رہتی، نوافل پڑھتی رہتی، تلاوت کرتی رہتی۔ اور آج اگر یہاں موجود عاشقان اہل بیت غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ ہماری انداز زندگی کیسا ہے۔ ہمارے تو راتیں مختلف گندے چینلز دیکھنے میں گزرتی ہیں، گناہوں بھرے چینلز کے سامنے فلمیں ڈرامے دیکھنے میں گزر جاتی ہیں، کبھی ناجائز فنکشنوں میں جا کر بے حیائی کرتے کرتے ہماری راتیں گزرتی ہیں، کبھی کسی شادی میں گئے تو ڈھول پیٹتے پیٹتے، باجے بجاتے بجاتے اور ڈانس کرتے کرتے ساری راتیں گزرتی ہیں، بے حیائی بے پردگی کرتے کرتے ہماری زندگی گزرتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیرت صحابیات، سیرت صحابہ، ان سے ایک کاش ہمیں درس حاصل ہو جائے۔ اور یہ ماہ رمضان جو آیا ہی گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کروانے اور نیکوکاروں کے درجے بلند کرانے، تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خود اپنی ذات پر غور کریں۔ اور اگر جو پورے مہینے کا یہ ہزاروں اسلامی بھائی یہاں فیضان مدینہ میں جمع ہیں، یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی، اگر اس ماہ رمضان کو ہم اپنی تبدیلی کا سال بنا لیں کہ اس مہینے میں انشاءاللہ میں اپنی ایسی مدنی سوچ بناؤں گا کہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کروں گا انشاءاللہ۔ پورا رمضان ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ خیر و سلامتی عافیت کے ساتھ نصیب کرے، تلاوت قرآن اور سبحان اللہ علم دین سیکھنے سکھانے کا۔ میں بالکل آپ کو اس بات کو توجہ دلاؤں گا، خاص کر جو فیضان مدینہ میں، کہ آپ اپنی ایک ایک لمحے پر جو یہاں گزر رہا ہے آپ غور کیجئے گا، شاید ہر لمحہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا۔ اگر آپ نے یہاں کے مدنی حلقوں میں شرکت کی، یہاں سیکھنے سکھانے کے معاملات پر ہی غور کیا، یہاں پر نمازوں کا پریکٹیکل جو فرض علوم آپ کو سکھایا جائے گا، اگر آپ نے صحیح معنوں میں اس ایک مہینے کو اپنی تربیت کا مہینہ بنا لیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں زبردست حیرت انگیز جو ہے وہ تبدیلی پیدا کر دیں گے۔ اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے اور
ہمیں اس ماہ رمضان کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک سن 11 سن ہجری منگل کی رات ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں مدفن ہوئی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے پیارے بابا جان کی امت سے بڑی محبت فرماتی تھی۔ جیسا کہ ہم نے شروع کی حکایت میں سنا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عثمان غنی نے کی، ہر قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا، تو آپ نے بھی اپنے گھر دعوت دی، اور جب تحفہ بھی دینے کی بات آئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیرے بندے عثمان نے ہر قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا، میری اتنی استطاعت نہیں، تو اپنے پیارے نبی کے ہر قدم جو میرے گھر تک آئے، اس ہر قدم کے بدلے ان کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو اللہ عز و جل کا دریا رحمت جوش پر آیا، اور ہر قدم پر 1,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آج کا دن بھی ہے اور کل کا دن بھی ہے، 3 رمضان مبارک، اس میں خوب ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے۔ انشاءاللہ آج بھی ذکر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوگا، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ انشاءاللہ تراویح کی نماز کے بعد فاطمی جلوس اس کا بھی سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا۔ تو آج چونکہ نماز جمعہ کا سلسلہ ہے، ابھی انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان ہوگی، جمعہ کی پہلی اذان ہوگی۔ تو جمعہ کی جو پہلی اذان ہو تو اس کا جواب دیں، اور اذان کا جواب دینے کی تو اپنی پکی عادت بنا لیں۔ یہ زبردست ثواب ہے، ثواب کی طرح سنیے۔ جو اذان کا جواب دیتا ہے، ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اذان میں 15 کلمات ہیں، 15۔ گویا اذان کا جواب دینے والے کو ہر جواب پر 2 لاکھ نیکیاں، تو پوری اذان کا جواب دینے میں 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ امیر اہل سنت کا بارہا معمول دیکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے 2 زانوں بیٹھ کر، ہاتھ باندھ کر، ممکنہ صورت میں قبلہ رخ ہو کر اذان سنتے ہیں، اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اور اذان کا جواب دینا مشکل نہیں ہے، جو مؤذن کہے وہی دہرا دے، اذان کا جواب ہوگا۔ تو ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی، تمام اسلامی بھائی اذان کا جواب دیں اور ڈھیروں نیکیاں حاصل فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔